زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، پاکستان کے دو ہمسایہ ممالک میں ریسنٹلی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ بھارت میں آئندہ الیکشن کے لیے بی جے پی نے اپنا مینیفیسٹو دیا ہے، جس میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر اور کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کے خاتمے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ دوسرا، امریکہ نے پاسدارانہ انقلاب ایران کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ جواباً ایران نے بھی امریکہ کو دہشت گرد اسٹیٹ قرار دے دیا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں ان دونوں ٹاپکس پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، سب سے پہلے ہم ایران کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے پاسدارانہ انقلاب تنظیم جو ہے ایران کی، اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے، حالانکہ یہ تنظیم جو ہے ایرانی فوج کا باقاعدہ حصہ ہے۔ آپ کے خیال میں امریکہ کا یہ ایکشن کتنا کنٹروورشل ہے اور اس کے کیا نتائج آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ یہ سٹیپ کنٹروورشل سے بڑھ کر ہے میری نظر میں۔ کچھ انالیسز اس کا دے سکتے ہیں ہم۔ دیکھیے، جو ایرانین ریولیوشنری گارڈ ہے وہ وہاں کی ایک ایلیٹ فورس کا حصہ ہے۔ جس طرح ہمارے ہوتا ہے نا یہاں پہ ایس ایس جی ہوتی ہے، اسی طرح وہاں پہ یہ ریولیوشنری گارڈ۔ امریکہ بہت عرصے سے چاہ رہا تھا کہ ایران کو، اور خاص طور پہ یہ ریولیوشنری گارڈ جو ہے ان کی ایک ایلیٹ فورس کو جو ہے ان کی ملٹری کو ہے اس کو ٹارگٹ کرے، اور ملٹری کو ٹارگٹ کرنے کا ایک طریقہ سب جو اس وقت رائج تو نہیں ہے، البتہ انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ سٹیپ لیا ہے کہ کسی فورن ملٹری یا اس کے کسی حصے کو وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیں۔ تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ان کی طرف سے کیا جانے والا اقدام اس کی کوئی بیسس ڈائریکٹلی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کا ایک وینم ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے اندر ایک زہر ہے جو امریکہ میں بھی ہے، اسرائیل میں بھی ہے، ایران کے اگینسٹ، خاص طور پر ان کی ملٹری اور ان کے ایڈوانسمنٹس کے اگینسٹ۔ تو انہوں نے یہ سٹیپ لیا۔ اب دیکھیں، بلیک لسٹ جب وہ کرتے ہیں یا وہ جب ان کے اوپر اس کو بین فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کرتے، تو ایک طرح سے بلیک لسٹ ہی ہوگی نا وہ۔ تو جب وہ بلیک لسٹ ہوتے ہیں تو اس کے ریپرکشنز بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ ریپرکشنز میں آنے سے پہلے میں اس بات کا بھی ذکر کر دوں کہ ایران نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ امریکن سینٹ کام جو ہے، سینٹرل کمانڈ جو ہے، وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ساتھ یہ کہ امریکہ جو ہے وہ ایک اسپانسر آف ٹیررزم ہے اس ایریا میں، اس ریجن میں۔ اس کے بھی امپورٹنٹ ریپرکشنز ہیں جس کا ہم ذکر کریں گے۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو اس کے پاس تو کسی طرح کا بھی انٹرنیشنل لاء کے مطابق بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرے۔ ہاں، وہ خود کرنا چاہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اس کا انفلوئنس کتنا زیادہ ہے۔ امریکن انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کے بینکس، دنیا کے لینڈنگ آرگنائزیشنز دوسری جتنی ہیں، ممالک آپس میں جو ٹریڈ کرتے ہیں اس کے اوپر امریکہ کا پریشر، وہ سب کا سب ایران کے اوپر اب آئے گا، اور اس کی وجہ سے ان کو بلیک لسٹ میں آنے کے یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ سامنے آنے کی وجہ سے کنٹرول ہونے کی وجہ بھی جو ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، بنے گا نا جی۔ وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، کیونکہ میڈیا کے تھرو جو پروپگیٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے ایک اثر عوام پہ بھی پڑے گا۔ لیکن ان کی اکانومی کے اوپر جو ایران کی بات کریں اگر ہم، تو وہ نیگیٹو امپیکٹس ڈائریکٹلی امریکن انفلوئنس کے تھرو بھی ہوں گے، اور امریکہ کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے انفلوئنس کے تھرو بھی ہوں گے وہ چیز۔ دیکھیے، ایران نے جو امریکہ کو جواباً ان کو کچھ ایریاز، مطلب جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، ان کے سینٹ کام کو اور یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ امریکہ اسپانسر ہے ٹیررزم کا اس ایریا میں، تو اس کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ڈائریکٹلی تو اتنا زیادہ نہیں پڑے گا کوئی بھی، کیونکہ ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ انفلوئنس کر سکے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایران کو اب اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں امریکہ انڈیا کا بہت بڑا الائی ہے،
اور ایران انڈیا کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا ہے تو ایران کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، اپنے تعلقات کو کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جب امریکہ کو ایز اے اسپانسر آف ٹیررزم قرار دیا جاتا ہے اس ایریا کے اندر، تو وہ کشیدگی جو ایرانین لابی اگر اس کو کہہ لیں اف یو ول، اور ایک جو دوسری لابی فار ایگزامپل سعودی عربین لابی اف یو ول اس کو کہہ لیں، ان کے آپس میں کشیدگی بھی بڑھنے کے چانسز ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ سپورٹ تو امریکہ کی جو ہے وہ آن دا فیس آف اٹ کچھ ممالک کو ہوتی ہے، عرب میں بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی کیا اس آپ کہہ لیں کہ لوپ کے اندر آئیں گے جو ایران جس کا ذکر کر رہا. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اسلامی ممالک آپس میں بیٹھ کے بات کریں. انفارچونیٹلی ہمارے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، تو ان فیصلے کہیں اور ہونے کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ سٹیپ امریکہ کی طرف سے بڑا کیلکولیٹڈ ہے، بڑا پلانڈ ہے، اور اس کے اثرات ایرانی اکانومی کے اوپر پڑیں گے ضرور، لیکن پورے خطے کے اوپر بھی پڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ. ایوب بیگ صاحب، ایک پرسیپشن جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ مشکوک سے ہیں، یعنی یہ کلیئر کٹ کوئی وہ نہیں ہے معاملہ کہ ان کی جنگ جو ہے الفاظ تک محدود رہی ہے اور آج تک کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس سٹیپ کو کہ امریکہ نے پاسداران انقلاب تنظیم کو جو ہے باقاعدہ دہشت گرد قرار دے دیا ہے، اور جواباً بھی پھر جیسے رضا الحق صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے سینٹ کام کو اور امریکی حکومت کو کہا ہے کہ جی آپ ٹیرر کو جو ہے وہ سپانسر کرتے ہیں، تو یہ تو اب عملی اقدام جو ہے وہ ہو گیا ہے امریکہ کی طرف سے. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کہ اس پرسیپشن کا اب کیا ہوگا کہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ مشکوک ہے یا یہ الفاظ تک محدود رہتی ہے، اب تو یہ عملی شکل میں آ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، اس میں شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کے تنازع کے حوالے سے، اور اگر ذرا تھوڑا سا ماضی قریب کی ہسٹری دیکھیں تو ان شک و شبہات کی وجوہات ہیں، یہ بلا وجہ نہیں ہیں. صحیح. دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں آپ کو. عراق کے خلاف ایک عذر تراشا امریکہ نے کہ اس کے پاس ہتھیار ہیں خطرناک، اور کچھ دیر بعد حملہ بھی کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا. لیکن ایران کے خلاف ایک مدت سے امریکہ بیانات دے رہا ہے، اور عملی طور پر آج تک شاید امریکہ نے ایران اور یا ایران کے کسی ایسے حصے پر کوئی ایک گولہ بھی نہیں پھینکا، کوئی ایک وار عملی طور پر نہیں کیا، لیکن الفاظ اور الزامات کی بچھار ہے جو کئی سالوں سے کرتا چلا جا رہا ہے ایران پر. یہ بات بڑی حیران کرنے والی بات ہے کہ اتنی بڑی قوت اپنے ایران کے بارے میں اتنی صرف اپنی باتوں تک محدود رہتی ہے. اصل میں امریکہ کے تمام اقدامات کو اس خطے میں پاکستان اور چائنا کے پس منظر میں دیکھتا ہوں. مثال کے طور پر ایک دو ہفتے پہلے ہم نے جو گفتگو کی عمان کی بندرگاہوں کے حوالے سے، تو ظاہراً تو وہ بھی یہ ظاہر کیا گیا ہے، امریکہ نے یہ ظاہر کیا کہ ایران کو روکنے کے لیے، ایران کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنے کے لیے لی گئی ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. اسی طرح یہ جو بہت تھوڑی سی عقل و فہم رکھنے والا بندہ بھی یہ جانتا ہے کہ چابہار میں اگر انڈیا جو ہے وہ پورٹ بنا رہا ہے اور عمان میں جو ہے وہ امریکہ نے وہ سنبھال لی ہے وہاں کی بندرگاہیں، تو درمیان میں گوادر آ رہا ہے، تو یہ تو پاکستان کو انسرکل کرنے کی کوشش ہے. پاکستان اور چائنا کا بھی معاملہ ہے نا، کہ گوادر بالآخر ہم نے چائنا کے ایک قسم کے حوالے کی ہوئی ہے، وہی اس کو فنکشنل کر رہا ہے. میں اس کو بڑا خطرناک سٹیپ سمجھ رہا ہوں یہاں بھی پاکستان کے نقطہ نظر سے، کہ یہ جو فوج کے ایک حصے کو یہ جو کیا دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، کیا گارنٹی ہے؟ کیا کل کلا وہ ISI کو دہشت گرد قرار نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا. اور کیا ہوگا؟ پاکستان آرمی کے خلاف آج تک کیا نہیں بولتا رہا امریکہ یا اس کے اہلکار جو ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائمری اقدام ہے پاکستان کے خلاف بڑا اقدام کرنے کے لیے. وہ دیکھیں جی، انہوں نے تو پاسداران انقلاب ایران کو بھی، اس بھی فوج کا حصہ ہے، اس کو بھی کیا ہے. اگر ISI کو کر دیا ہے وہ بھی فوج کا حصہ ہے، تو انہوں نے نیا کام کون سا کیا ہے؟ وہ پہلے یہ کام کر چکے ہیں. لہٰذا امریکہ کی پشت پناہی پر ہمارے یہاں کئی سیاستدان جو ہیں، بلکہ بالکل کیونکہ واضح بات ہے، جب زرداری صاحب امریکہ جا رہے تھے، جب زرداری اپنے دور حکومت میں امریکہ جا رہے تھے، وزیر داخلہ رحمان ملک تھے، تو راستے میں ISI کو وزارت داخلہ کے تحت کر دیا
جی ایک نوٹیفیکیشن کر دیا تھا جو راتوں رات ہی پھر وہ جو ہے انڈو کیا، ان کو واپس بھی لینا پڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اصل میں ٹارگٹ ہے یہاں ISI. اس سے پہلے کوئی مثال قائم کرنا چاہتا ہے کہ ہم تو یہ کام کرتے آ رہے ہیں، ہم نے تو پاسدارانہ انقلاب کو بھی کیا ہے، اور یہ کون سی نئی بات ہے. تو اصل میں تو تمام امریکی اقدامات جو اس خطے میں ہو رہے ہیں اس نے پاکستان اور چائنا کے پس منظر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا اصل میں جو ٹارگٹ ہیں وہ پاکستان اور چائنا ہے. وگرنہ آپ بتائیں امریکہ نے جس کے خلاف بات کی ہے اس کے خلاف گیا ہے یا نہیں گیا؟ شام میں مداخلت کی، ویتنام میں گیا، وہ اس نے کمبوڈیا کو تباہ کیا. جس کے بارے میں کچھ کہتا ہے عملی کام کرتا ہے. عراق کو تباہ کیا، 9/11 کا الزام لگا کر افغانستان کو تباہ کیا. کسی کے بارے میں یہ نہیں ہوا کہ سالوں کہتا رہے کرے کچھ نہ. یہ ایران کے بارے میں ہمیں ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ ایران کے بارے میں سب سے زیادہ غصہ، سب سے زیادہ برہم ہونا ایران پہ آتا ہے، لیکن کوئی ایک دفعہ بھی کوئی عملی اقدام نہیں کیا. عین ممکن ہے یار، یہ میرا تجزیہ ہے، اس کے غلط ہونے کے بھی امکانات ہیں، لیکن بہرحال ایک لاجک ہے نا اس میں کہ بھائی ہر دوسرے ملک کے، مسلمان ملک کے خلاف تم اقدام کرتے ہو، ایران کے خلاف عملی اقدام کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے جو ہمارے سامنے نہ ہو، لیکن یہ بات آدمی کو، کسی بھی مبصر کو، کسی بھی تجزیہ نگار کو شک میں ڈالتی ہے کہ کیا وجہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاسدارانہ انقلاب جو فوج کا حصہ ایران کی، اس کو دہشت گرد قرار دینا یہ ISI کی طرف بڑھنے کی طرف ایک قدم ہے. جی بھی آپ کی اجازت سے میں اضافہ کرنا چاہوں گا. ایوب بیگ صاحب نے جس طرح فرمایا کہ یقیناً یہ اس کا ایک حصہ ہے کہ وہ نیکسٹ، کیونکہ جو نوٹیفیکیشن انہوں نے دیا ہے کہ ہم پاسدارانہ انقلاب ایران ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے جا رہے ہیں اور قرار دے رہے ہیں، ساتھ یہ بھی نیکسٹ لکھا ہوا ہے اسی طرح کے سٹیپس ہم دوسرے ملکوں، نیشنز کے اگینسٹ بھی لیں گے یا لے سکتے ہیں. تو یہ ایک صاف واضح ان کی طرف سے پریسیڈنس ہے، اس طرح ایوب بیگ صاحب فرما رہے تھے. نہیں تو یہ جو آپ نے دلائل دیے ہیں یہ کس چیز کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں، کس موقف کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں کہ آیا ان کی جو پہلے سے یہ چل رہا ہے سلسلہ کشیدگی جو چل رہی ہے یہ نورہ کشتی تھی، یا اب جو آگے کرنے والے ہیں یہ کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے جیسے رضا صاحب نے بھی کہا ہے کہ امریکی اثر و رسوخ تو دنیا میں سب سے زیادہ ہے. کسی ملک کا دوسرے ممالک پہ 1/50 بھی نہیں ہوگا، 100 بھی انفلوئنس ہوگا جو امریکہ کا دنیا کے اکثر ممالک پر ہے. اور لیکن یہ کہ اگر ایران اور پھر بینک جو ہیں، عالمی بینک جو ہیں، سب زیر اثر ہے امریکہ کے، وہ سٹیپ لیتے ہوئے ایران کو اقتصادی نقصان پہنچاتے ہیں. ایران یہ نقصان سہ لے گا اگر وہ آگے بڑھتے. جیسے کہ رضا الحق صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ دوسرے ممالک کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ سٹیپ ISI کا کر کے پاکستان کے کسی فوج کے حصے کو اس طرح کرتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. کرتا ہے تو ہم تو معاشی لحاظ سے آگے ہی مرتے چلے جا رہے ہیں، اور بینکوں نے، عالمی بینکوں نے اس طرح اگر ہمارا بائیکاٹ کیا اور ہمارا ہر لحاظ سے ہمارے گلے میں پھندا ڈالا تو ہم تو زیادہ نہیں سہ سکیں گے. اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ اس وقت عالمی قوتیں در حقیقت پاکستان اور چائنا اور روس اس میں درمیان میں آ جاتا ہے. روس کی ایک بات یہ ہے کہ روس ایک طرف روس کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بڑے ہیں، معاشی تعلقات ہیں، روس اپنی مارکیٹ نہیں کھونا چاہتا. اور دوسری یہ بات ہے کہ روس ایک بڑی طاقت ہے، عسکری لحاظ سے بہت بڑی طاقت ہے امریکہ کے بعد. امریکہ اس طاقت کو نہیں چھیڑے گا، اس طاقت کو نہیں چھیڑے گا جو بہرحال مقابلے کے قابل ہے. لہذا وہ چائنا اور پاکستان پہ زور دے گا، اور چائنا اور پاکستان کو کنٹین کرنے کی کوشش کرے گا، اور چائنا اور پاکستان کے لیے یہ سب کچھ کرے گا. روس جو ہے وہ اب بالآخر کوئی راستہ اختیار کرے گا، ابھی وہ بیچ کی راہ پہ چل رہا ہے. تو اس میں بہت سمجھنے والی باتیں ہیں کہ یہ جو خطے میں اس قسم کی اگر کوئی مزید ایک خطے میں ایک لگی، یہ ہمارا ہی خطہ ہے نا ایران، بالکل ہمارا ہمسایہ، ہمارے ملتے ہیں، تو اگر خطے میں ایک ملک پر بھی لگی ہے تو دوسرے ملک پر بھی لگ سکتی ہے. ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا. رضا الحق صاحب، انڈیا میں عام انتخابات ہوا چاہتے ہیں، رولنگ پارٹی جو ہے BJP، ان کا مینیفیسٹو آیا ہے. دو باتیں اس میں بڑی ہی ٹریبل ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں، جس پہ فاروق عبداللہ جو سابق وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں انہوں نے بھی ریئیکٹ کیا ہے.
کہ آپ کر کے دیکھیں، اور مطلب اس طرح کی باتیں ساری ہوئیں. اور اس کے بعد انہوں نے بابری مسجد جو ہے، رام مندر بابری مسجد کی جگہ پہ جو شہید کر دی گئی تھی آج سے 26 سال پہلے، اس کی جگہ پہ رام مندر کی دوبارہ تعمیر کا باقاعدہ اعلان اپنے مینیفیسٹو میں کر دیا. تو اگر یہ دونوں سٹیپس وہ لیتے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے جو اکثریت ہے مسلمانوں کی، وہ ریاکشن ان کا کیسا آئے گا اور یہ ریاکشن کیسا ہوگا؟ وسیم صاحب، اس میں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بی جے پی کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ایک ہارڈ کور ایکسٹریمسٹ ہندو پارٹی ہے. بالکل. کانگریس جو ہے اس کی ایک جس طرح وہ پلیس کرتے ہیں نا پولیٹیکل سائنس کی لینگویج میں، وہ ہارڈ ماڈریٹ نہیں ہے، وہ نسبتاً ماڈریٹ یا تھوڑی سی لیفٹ کے اوپر ہے، لیکن یہ تو ایکسٹریم رائٹ کے اوپر ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح اسرائیل کے اندر جو اب انتخابات ہو بھی رہے ہیں اور اس کے نتائج بھی سامنے آنے والے ہیں، تو وہاں پہ جس طرح لکوڈ پارٹی ہے اور جو ان کی بلو اینڈ وائٹ پارٹی ہے، جو آپس میں بڑے مد مقابل ہے، وہ دونوں ہی فار رائٹ کے ہیں. تو انڈیا میں بھی یہ فار رائٹ کی پارٹی ہے، ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے. اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آر ایس ایس کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، وی ایچ پی کے ساتھ بھی، اس طرح کے جس طرح اور دوسرے جو ایکسٹریمسٹ ہندو گروپس ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں. ان کا ایک خاص پرٹیکولر ووٹ بینک ہوتا ہے جس کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو بی جے پی نے جو اپنا یہ 2019 کے الیکشن کے لیے منشور دیا، اور یہ لوک سبھا کے الیکشن ہے، یہ 11 اپریل سے سٹارٹ ہو کر 19 مئی تک چلیں گے. سب سے لمبے الیکشن ہیں، مرحلہ وار ہوتے ہیں. اس میں کچھ ایک یا دو تو ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے یوں کہہ لیں کہ انڈیا کی ڈیولپمنٹ کے لیے، لیکن حقیقت میں اپنی جو ٹارگیٹڈ ووٹ بینک ہے اس کے لیے انہوں نے اس کا خاص طور پہ ان کو یوں کہہ لیں لالی پاپ دینے کے لیے کیا ہے، اپنے مینیفیسٹو میں لائے، اپنے مینیفیسٹو میں لے کے آئے. فار ایگزامپل $1.4 ٹریلین کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کنسٹرکشن جو لوگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو جابز ہیں ان کے لیے $1.4 ٹریلین انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں رکھے ہیں جابز اور کنسٹرکشن کے لیے. لیکن یہ خاص طور پہ ان ایریاز کے اندر محدود، میرا یہ خیال ہے، میں اس میں کنفرم بات تو نہیں کر سکتا، میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ ان کا ووٹ بینک ایکسریٹ ہوگا وہاں پہ ہوگا. اسی طرح $300 بلین انہوں نے جو ہے فارمرز کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے جو کہ اس سے ایسوسیٹڈ ہیں، وہ کام کرتے ہیں اس میں فارمنگ انڈسٹری سے ریلیٹڈ. اس میں اور کمیونٹیز بھی ہیں، سکھ بھی بہت زیادہ فارمنگ کرتے ہیں، لیکن دوبارہ ان کی جو ٹارگٹ جہاں پہ وہ ووٹ لینا چاہتے ہیں ان کو کریں گے. لیکن انڈر لائنگ بیڈ راک، یہ بہت سارے آرٹیکلز میں یہ بات آ چکی ہوئی ہے جو انٹرنیشنلی بھی پبلش ہوئے ہیں کہ جو بی جے پی کا بیڈ راک ہے، بیڈ راک یعنی کہ جہاں جو لنچ پن ہے ان کا، وہ ہے ہندتوا جو ان کی ایک سوچ ہے، آئیڈیالوجی ہے، وہ ان کا بیڈ راک ہے، فاؤنڈیشن ہے، آپ یوں کہہ لیں اس کو. اب اس کے لیے دیکھیں، ایک تو انہوں نے منشور میں یہ شامل کیا کہ جو اسپیشل اسٹیٹس انڈین آکوپائڈ کشمیر کو حاصل ہے، 35A جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک اس کے خاتمے کی بات کی، ایگزیکٹلی اس کے خاتمے کی بات کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ امیگریٹ جو پہلے ایک ریسٹرکشن تھی کہ وہاں پہ ہندو آ کے امیگریٹ ہو کے آباد نہیں ہو سکتے، سیٹل نہیں ہو سکتے، وہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہی رہیں، وہ ختم ہو جائے گی. تو ایگزیکٹلی ڈیموگرافکس چینج کرنے کے لیے بالکل اسرائیلی ماڈل فالو کر رہے ہیں وہ، ایگزیکٹلی وہ والا. اور دوسرا یہ 2014 میں بھی یہ بات انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں شامل کی تھی بی جے پی نے کہ ہم رام مندر تعمیر کریں گے جہاں بابری مسجد، یہ پہلے بھی ان کے مینیفیسٹو میں تھی، اب دوبارہ بھی انہوں نے کی ہے. زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ جس طرح دنیا میں اس وقت ایک سمجھ لہر چل رہی ہے، فار رائٹ ایکسٹریمسٹ حکومتیں ہی آ رہی ہیں، اور فار رائٹ ایکسٹریمسٹ حکومت کا مطلب یہ بی جے پی ہی الیکشن جیتنے کے چانسز اس کے زیادہ ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے اس پورے سینیریو میں دیکھنے کی. جو تیسری امپورٹنٹ بات اس سینیریو میں دیکھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جو وہاں پہ موجود ہیں ان کا کیا ریئیکشن ہوگا اگر یہ انڈیا کرتا ہے یا بی جے پی کرتی ہے، مودی کرتا ہے الیکٹ ہونے کے بعد. دیکھیے، اس وقت راجیہ سبھا جس طرح ہماری سینٹ ہوتی ہے وہاں پہ ان کی اکثریت ہے، اور ان کی 11 اسٹیٹس کے اندر گورنرشپ ہے، یعنی کہ وہ ان کے انڈر کنٹرول ہیں.
لوک سبھا کے اندر ان کو 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملے. یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں اگر, تو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے جس طرح اسرائیل نے کیا تھا جوئش نیشن اسٹیٹ لا, وہ ہندو نیشن اسٹیٹ لا بھی لے کے آ سکتے ہیں. جس کے بعد جس طرح روہنگیا ہے نا اسٹیٹ لیس پیپل, 22 کروڑ مسلمان بھی اسٹیٹ لیس پیپل ہو سکتے ہیں. انہوں نے کچھ ٹرائز اس کی ہیں, یہ ہم ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں, اس کا پریسیڈنس ہے. انہوں نے انڈیا کے اندر ایک سٹیزن شپ رجسٹر کے نام کے اوپر, آپ کو معلوم ہے آسام کے اندر کوشش کی ہے یہ پہلے, اور اس کی وجہ سے تقریباً 1 ملین کے قریب مسلمان جو ہیں وہ اسٹیٹلس ہوئے ہیں. لیکن اگر وہ کانسٹیٹیوشنلی امینڈ کر کے اب الیکشن جیت کے 2/3 میجورٹی لے کے آ کے لوک سبھا میں یہ کر دیں تو پھر اسٹیٹلس مسلمانوں کے حوالے سے تو ان کا پہلے سے وہی سلوگن چلتا ہے نا, نعرہ ہے ان کا, ہاں جی, کہ مسلمانوں کے دوستان قبرستان یا پاکستان. تو وہ تو اب کانسٹیٹیوشن میں بھی وہ لے آئیں گے اس طرح, وہ لے آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بھی اس کا ٹرموائل بہت زیادہ ہوگا. دیکھیے انڈیا کے اندر صرف مسلمان تو بہت بڑی مائنورٹی ہے, اس کے علاوہ بھی مائنورٹیز ہیں. ریاکشن تو مسلمانوں کو آنا چاہیے نا. ابھی آپ نے کل کے اخبار میں ہی دیکھا ہوگا اور خبروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ایک مسلمان بزرگ کو جو گوشت بیچنے کا اس پہ الزام تھا, اس کو جس طرح مارا پیٹا ہے ہندو انتہا پسندوں نے, اور جس طرح اس کی تذلیل کی ہے, ایج کا بھی کوئی خیال نہیں کیا. تو یہ ریاکشن تو مسلمانوں کی طرف سے آنا چاہیے ان کے. یہ ریاکشن مسلمانوں کی طرف سے انڈیا میں بہت پہلے سے آ جانا چاہیے تھا, جب سے یہ بی جے پی آ رہی ہے. صحیح بات. لیکن ایک ہوتا ہے تھریش ہولڈ. اب یہ تھریش ہولڈ جب وہ کراس کریں گے تو مسلمانوں کی طرف سے پھر کتنا کوئی برداشت کر سکتا ہے اپنی تذلیل کروانا, سیکنڈ گریڈ سٹیزنز کہلوانا. حالانکہ مسلمانوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے وہاں پہ بہت زیادہ انڈیا کے اندر, انڈیا کی ترقی میں بھی, ڈیولپمنٹ میں بھی. لیکن وہ اپنی ہندتو جو آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق مسلمانوں کو نہیں, ہمارا ہے نا جو 2 قومی نظریہ, اس سے پہلے ان کا 1 قومی نظریہ ہے کہ یہ صرف ہندوؤں کی سرزمین ہے, تو وہ اس کے اوپر قائم ہے. اور بی جے پی اس کی ریپرزینٹیٹیو ہے پولیٹیکلی. ہاں ان کی آرمڈ ریپرزینٹیٹیو اور بھی بہت ساری جماعتیں ہیں, آر ایس ایس جس طرح میں نے ذکر کیا, اور چانسز یہی نظر آ رہے ہیں جس طرح ٹرینڈ چل رہا ہے, اور جس طرح وہ کیش کروا رہے ہیں اپنے اقدامات کو انڈیا پاکستان کو اسٹرائک, جھوٹے سچے ہر قسم کی باتیں کر کے. فیک نیوز کو کون آج کل دیکھتا ہے؟ جب میڈیا بات کرتا ہے تو پھر وہ بات بن جاتی ہے. تو وہ اس کو کیش کروا رہے ہیں اپنا ووٹ بینک کیپچر کرنے کے لیے, اور لگتا یہی ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, ایک تجزیہ لگتا یہی ہے کہ دوبارہ حکومت میں آ جائیں گے. مسلمانوں کو اس کے اندر ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہونا پڑے گا, چاہے ان کو انڈیا میں ہندوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک نیا پاکستان کی ہی کیوں نہ بنانا پڑے وہاں پر. ٹھیک, لیکن اکٹھا ہونا پڑے گا. ٹھیک. ایوب بیگ صاحب, جیسے رضا الحق صاحب فرما رہے ہیں, 2 باتیں انہوں نے بڑی اہم کی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان جو ہیں, جو ان کے ساتھ بی جے پی نے جو سلوک کیا ہے کہ مسلمان اپنے ریاکشن دیں گے اور ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور اس کا ساتھ نہیں دیں گے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بی جے پی اگلا الیکشن بھی جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ دنیا میں ایسے ہو رہا ہے کہ جو یہ ایسی جماعتیں ہیں وہ الیکشن جیت رہی ہیں. تو یہ جو اگر خدا نخواستہ, میں خدا نخواستہ پھر کہوں گا کہ خدا نخواستہ, کیونکہ یہ بہت سے مسلمانوں کی جانوں کا مسئلہ ہے کہ اگر مودی دوبارہ اقتدار میں آتا ہے تو مطلب مسلمان تو پھر ایٹ سٹیک ہوں گے. تو اگر یہ ایسا ہی ہو جاتا ہے, بی جے پی دوبارہ الیکشن جیت جاتی ہے, تو یہ خطے میں کشیدگی بلکہ جنگ کی طرف حالات نہیں چلیں گے. کیا رائے دیں گے آپ؟ وسیم صاحب, بات یہ ہے کہ آج دنیا میں کسی ملک کے, خاص طور پر جو دنیا کے اہم ممالک ہیں, جی, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انتخابات, اہم ممالک جو بھی دنیا میں عسکری لحاظ سے, جغرافیائی لحاظ سے جتنے بھی اہم ممالک ہیں, 5 ہیں 10 ہیں, جتنے بھی ہیں, وہاں کے انتخابات جو ہوتے ہیں نا, وہ اسی ملک کا مسئلہ نہیں ہوتا. عالمی سطح پہ ان انتخابات کو مانیٹر کیا جاتا ہے, ان انتخابات میں مداخلت کی جاتی ہے, ان انتخابات کے نتیجے میں عالمی ٹھیکیدار اپنی مرضی کے حکمران لانا چاہتے ہیں. میری اس بات کے پس منظر میں آپ دیکھیں کہ آج پاکستان مخالف قوتوں کے نزدیک, پاکستان مخالف عالمی قوتوں کے نزدیک کس کا برسر اقتدار آ جانا جو ہے, ان کا جو ایجنڈا ہے اس خطے کو جنگ کی آگ میں جھونکنے کا, وہ کون ہیں؟ اور وہ یقیناً اسرائیل ہے, امریکہ ہے. وہ بھارت میں ایسی حکومت لانے کے لیے سر توڑ کوشش کریں گے جس کہ مودی آ جائے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں, اگر مودی نہ آیا تو تیسرا تو کوئی ہے نہیں, دوسری کانگریس ہے, کانگریس آئے گی.
مسئلہ یہ ہے، اور آج پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ بات کہی اور بالکل درست کہی ہے، کہ مسئلہ کشمیر اگر حل ہوگا تو وہ مودی یا مودی ٹائپ بندے کے دور حکومت میں ہوگا. کانگریس کا تو مسئلہ کشمیر حل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بزدل لوگ ہیں. نہیں ویک صاحب، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مودی ٹائپ کے کسی بندے کے ذریعے ہی یہ مسئلہ حل ہوگا، مودی صاحب کا سٹانس جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، اور جو مظالم انہوں نے اپنے دور میں کشمیریوں پہ کیے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں مل رہی. پلوامہ حملے کا بہانہ بنا کے انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں یہ خوش فہمی کیوں ہے؟ اسی کا نتیجہ نکلے گا نا. درمیانہ سا معاملہ ہونا تو معاملہ چلتا رہتا ہے. جب کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بلی کو بھی اگر کارنر کر دیں گے نا تو بالآخر وہ بلی جو ہے اس کے پاس حملہ کرنے کے سوا کوئی اس کا آپشن نہیں اس کے پاس رہے گا. اصل میں یہ ہے، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مودی ہی کے دور میں مسئلہ، پرائم منسٹر صاحب نے تو خطے میں تصفیے کی بات کی ہے نا، کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے تصفیہ ہوگا. تو یہ تو جو ہے بلی کا جو آپ مثال دے رہے ہیں وہ تو آنکھوں کو پڑتی ہے نا، وہ تو جنگ کی صورتحال بن جائے گی. سنیں نا جی، ہوگا یہ جو نظر آتا ہے کہ پہلے آغاز میں تو یہ مسئلہ بڑی تیزی سے جنگ کی طرف جائے گا. یاد رکھیے بھارت کی یہ تاریخ ہے، یہ بھارت کی پرانی تاریخ ہے کہ وہ اس وقت تک جنگ نہیں کرتا جب تک یقین دہانی نہ کرا دی جائے کہ آپ کو جنگ میں فتح ہوگی. لہٰذا میرے نزدیک بھارت کا جنگ میں جانا امریکہ اور اسرائیل کی پشت پناہی کے باوجود بہت مشکل ہے. اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مودی جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہندوؤں کا اصل جو رہنما ہے، اگر اس کو یہ صورتحال نظر آ گئی کہ حالات بھی خراب ہو رہے ہیں، جنگ میں کر نہیں سکتا، تو اس کا پانسا پلٹتے ہوئے وقت نہیں لگے گا، وہ آ جائے گا مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف. کانگریس اگر حکومت میں آئی تو وہ کسی صورت اس طرح نہیں سوچی، کیونکہ پھر مودی اینڈ کمپنی وہ اس قسم کا شروع ہوگا اور اس کے ساتھ طوفان برپا کریں گے کہ کانگریس کے لیے ممکن نہیں رہے گا. جبکہ اگر مودی کرے گا ایسا، اور کب کرے گا وہ؟ جب وہ تمام امکانات سے مایوس ہو جائے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمام قسم کا ظلم و ستم کرے، کشمیر میں وہ تحریک اور بڑھ جائے، کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو کہ یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے، جنگ کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو. جب تک پاکستان کے پاس ایٹمی قوت ہے کبھی جنگ نہیں کریں گے، چاہے اسرائیل اور امریکہ جتنا چاہے زور لگا لے. دیکھیں اس وقت جو جنگ کی دھمکیوں کا معاملہ ہے نا، ایک بات یاد کیے، کون نہیں جانتا کہ پاکستان معیشت کے حوالے سے اس وقت ڈوب رہا ہے. اب جنگ کی افواہیں پیدا کر دینا، جنگ کی خبریں دے دینا، جنگ کے متعلق باتیں کر دینا، یہ کسی ملک کی معیشت کو اور ڈبو دیتی ہیں. اور اس سے ہوتا کیا ہے، یہ جو کمزور معیشت ہے ان کو تیاری کرنی پڑے گی نا. اور فوج کی تیاری جو ہوتی ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کے نہیں ہوتی، اس پہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ایک چال بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو ہر وقت جنگ کی دھمکیوں میں رکھو، اس کی ڈوبتی ہوئی معیشت جو ہے اس کا زیادہ اس کا بیڑا ہی غرق ہو جائے. یہ ان کی پالیسی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ امریکہ کو ایسا بندوبست کر، دیکھیے امریکہ کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ترقی، سائنسی ترقی کے حوالے سے جس قدر وہ ترقی یافتہ ہے، کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کو منجمد کرے. اگر ایسا نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، تو آپ دیکھیں گے جنگ نہیں ہوگی. رضا الحق صاحب، جیسے ویک صاحب فرما رہے ہیں کہ خطے میں جنگ ہوتی نظر نہیں آ رہی، جو جیسے انڈیا کا سٹانس ہے اس حوالے سے، لیکن ہمارے وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 16 سے 20 اپریل جو ہے وہ بھارت کی طرف سے حملے کا خدشہ ہے. ہمارے وزیر خارجہ صاحب یہ بات جو کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ وسیم صاحب، جس طرح ایوب بیگ صاحب نے ابھی ایک ڈائمنشن کا ذکر کیا، ایک اور ڈائمنشن بھی اس پورے معاملے کی ہے، اور یہ یقیناً اس سوال سے ہی ریلیٹڈ آپ نے کیا. شنید یہ ہے، خبریں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کو یہ رشیا کی طرف سے انٹیلیجنس پرووائڈ کی گئی ہے. اچھا، یہ 16 سے 20 اپریل حملے کے حوالے سے، اس کے ارد گرد کے، کیونکہ ڈیٹس فکس تو نہیں ہو سکتی، ظاہری بات ہے، لیکن کچھ ایسی آن دا گراؤنڈ ان کو چیزیں نظر آئیں جو انہوں نے پاکستان کو کنوے کی، اور پاکستان نے پھر اس کی تشہیر کی، اور تشہیر کرنی چاہیے بھی تھی، تاکہ ساری دنیا کو پہلے سے ہی معلوم ہو کہ ایک اگریسر ہمارے اوپر یہ کرنا چاہ رہا ہے، ہمارے پاس ریلائبل انٹیلیجنس ہے. اب دیکھیں اس کی ایک تو ٹریک ریکارڈ تھوڑا سا دیکھ لیں. پلوامہ
والا حملہ جو اس کا ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا جبکہ کوئی شواہد اس وقت موجود نہیں تھے. اس کے بعد پاکستان کے اندر اپنا پے لوڈ گرایا گیا. اس کے بعد کرتارپور والا جو معاملہ تھا اس کے اندر بھی بیک ٹریک کر گئے. واگا بارڈر کے اوپر بھی ایک بات چل رہی تھی, اس کے اوپر بھی وہ بیک ٹریک کر گئے. بلکہ جتنے الزامات لگائے تھے, جتنے کلیمز کیے تھے, وہ بھی ون بائی ون جو ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں. F-16 گرانے والی جو بات تھی وہ تو اب امریکہ نے کہہ دیا کہ پاکستان کے تعداد پوری ہے F-16 دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں امریکہ بھی ڈبل گیم کھیلتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کون کیا کہہ رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انڈیا ایک نیریٹو بلڈ کر رہا تھا, اس کو الیکشن کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے, اس کا ایک بڑا ایجنڈا بھی ہے. دیکھیں گریٹر اسرائیل اور ہندتوا یہ دو پیرلل اور بہت ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں, اور ان کا تعلق تمام جو جسے آپ یوں کہہ لیں کہ ابراہیمی مذاہب ہیں, خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے چلے ہوئے, اس میں کرسچینٹی بھی ہے, جوڈائزم پہلے آتی ہے, کرسچینٹی بھی ہے, اسلام بھی ہے. اس میں ایک خاص دور کا ذکر ہے جس کے اندر ایک بہت بڑے جنگوں کا ایک مطلب یوں کہیں کہ پروفیسی کی گئی ہے. اور کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ کہنے سے کتراتے ہیں کہ شاید ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل بڑی مشہور جو حدیث جبریل ہے, تمام تقریباً جو مستند کتابیں ان میں موجود ہے, بہت زیادہ ریپوٹیشن کے ساتھ آئی ہوئی ہے. اس کا جو لاسٹ کویسچن تھا جو جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, وہ یہ تھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی. ان میں سے ایک نشانی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ یہ تھی کہ جب ننگے پیر بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے تو سمجھ لو قیامت قریب آ چکی ہوئی ہے. اب اس دور کے اندر کسی کو یہ نظر نہیں آتا تو اس کو اپنی آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے. بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک علم ہے, علم و آخر زمان یا اینڈ آف ہسٹری سے ریلیٹڈ, اس میں یہ جنگوں کا ذکر آیا ہے. کوئی بہانہ بنے, کوئی دوسرا بہانہ بنے, جنگیں کروانا چاہتے ہیں. اسرائیل اور وہاں پہ موجود جو ربائز ہیں, حکومت اصل میں ان کی ہوتی ہے, وہ ربائز ہر صورت میں اپنا جو ایک سیٹ ویکنٹ ہے نا اس کو فل کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ ہمارا مسایہ آئے, جس کو مشاہ کہتے ہیں اپنی زبان میں. عیسائی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں یہاں پہ دوبارہ جو رومن کیتھولکس ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ رومن امپائر دوبارہ بنے اسی ایریا کے اندر, اور جو پروٹیسٹنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, اور وہ یہودیوں کا ساتھ باقاعدہ دے رہے ہیں. آپ دیکھیں ایونجلسٹ جو ہے امریکہ میں بہت زیادہ ساتھ دیتے ہیں جوش لابی کا, وہاں پہ اس پورے مقصد کے لیے, اسرائیل کو قائم کروانے کے لیے, سارے کام کرنے کے لیے. مسلمانوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ یہاں سے ایک فوج جانی ہے جو جس نے وہاں جا کے ایک جنگ کرنی ہے. اسی کا دوسرا حصہ اس ایریا سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ جنگ چاہے آپ اس کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیں آج کل کے دور میں, چاہے اس کو ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیں, لیکن ایک ڈیوائن پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنے کا ایک طریقہ ہے. وہ ڈیوائن پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کا طریقہ ہمیں پہلے پروفیسائز کروا دیا گیا ہے, بتا دیا گیا ہمیں کہ یہاں پہ اس علاقے میں ایک جنگ ہونی ہے. وہ کب ہوگی ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کے شواہد بہت سارے نزدیک آتے جا رہے ہیں. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو انڈیا اور خاص طور پہ بی جے پی ایکسٹریمزم کی جو ایک لہر ہے وہاں پہ, اور وہ حکومت میں آ جاتی ہیں. اسرائیل میں ایکسٹریمسٹس ہیں جو حکومت میں آ گئے ہیں, امریکہ میں ایکسٹریمسٹس ہیں جو حکومت میں آ گئے ہیں. وہ کہاں پہ دھکیلیں گے؟ وہ جنگ کی طرف ہی دھکیلیں گے, اور کسی طرف تو دھکیل نہیں سکتے. امریکہ کے پاس 3000 نیوکلیر وار ہیڈز ہیں, روس کے پاس تقریباً 2700 نیوکلیر وار ہیڈز ہیں, باقی سارے ممالک کے پاس ملا کر اگر دیکھیں تقریباً 1500 وار ہیڈز ہیں. وہ کہاں استعمال ہونے ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو ہونے. یہ تو نہیں کریں گے وہ دفن کریں گے زمین کے اندر, ایک بٹن تو استعمال کریں گے, اس کو بیچیں گے بھی, کیونکہ اسلحہ انڈسٹری بھی تو چلانی ہے, انڈسٹری بھی چلے گی, لیکن الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں مس کیلکولیشن ہوتی ہے. جب مس کیلکولیشن ہوتی ہے تو جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے. جب آغاز ہوتا ہے آپ کے اختیار میں ہے, لیکن ختم کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ بیان اس ہمارے کانٹیکسٹ میں ان الیکشنز کے پوائنٹ آف ویو سے ایک حد تک بہت درست ہے, لیکن اس کا ایک تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا فنل ویژن, وہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ لینڈسکیپ کے اوپر ایک ایسی فضا تیار کی جا رہی ہے جس کے اندر بڑی بڑی جنگیں ہوں,
اور ہمیں جو حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ملتا ہے اور بڑی تفصیل سے ملتا ہے کہ یہ ہوں گی آنے والے وقت میں، اور اس میں مسلمانوں کو شروع میں تو بہت مار پڑے گی، لیکن بعد میں مسلمان اس کے اندر غالب آئیں گے انشاءاللہ۔ ایوب ایک صاحب فائنلی یہ فرما دیجئے کہ جیسے رضا الحق صاحب اپنی ساری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ خطے میں جو ہے اب وہ ایک سامنے کچھ منظر اور ہے، اور ہڈن جو ایجنڈا ہے پاکستان اسلام دشمن قوتوں کا وہ کچھ اور ہے، اور اس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے، خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اس سارے سینیریو کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسلام اور پاکستان کے حوالے سے اصل کیا کام کرنا چاہیے؟ دین قرآن و سنت ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے اس حوالے سے؟ وسیم صاحب، پہلے تو میں اپنی پہلی بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ میں نے یہ جو کہا ہے نا کہ جنگ کے کوئی امکانات نہیں ہے، یہ میں مستقبل قریب کی بات کر رہا ہوں۔ اور رضا الحق صاحب نے جو حدیث کے حوالے سے کہا ہے کہ جنگیں ہوں گی، وہ تو ہمارا تو ایمان ہے کہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اگر اس کے بالکل خلاف ہمارے سر کی آنکھوں سے کچھ چیز نظر آ رہی ہے تو ہماری آنکھوں کا نقص ہے۔ آپ کی فرمائی ہوئی بات جو ہے ویسے ہی ہوگی جیسے آپ نے فرمائی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لہٰذا میں نے جو بات کی تھی جنگیں نہ ہونے کی، وہ مستقبل قریب کی ہے۔ آپ یہ پاک بھارت جنگ کے حوالے سے بات تھی۔ ہاں، پاک بھارت، اور یعنی مستقبل قریب چند 1-2 سال 3 سال کی بات ہے۔ بالآخر کیا ہونا ہے وہ تو وہی ہونا ہے جو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ میں نے بات مستقبل قریب کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر نے ایک مصرعے میں ساری بات بیان کر دی ہے، قرآن و سنت کی رہنمائی بتا دی ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اصل میں مسلمان کو تو مومن ہونے کی ضرورت ہے۔ مومن کا مطلب ہے ایمان رکھنے والا، وہ ایمان جو اس کی زبان تک نہیں ہے، جو اس کے دل و دماغ میں جاگزین ہو گیا ہے، اس ایمان کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر ہم زمینی حقائق پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں پاکستان بہت کمزور نظر آتا ہے، ہمیں پاکستان ان عالمی قوتوں کا تر نوالا نظر آتا ہے۔ یہ ہیں زمینی حقائق۔ ایسی صورتحال میں تو بہت زیادہ ہم پہ بات آ جاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف دیکھیں، ہم اپنے مالک کی طرف دیکھیں، اپنے اس کے احکامات کی پابندی کریں اور ان پر عمل درآمد کریں، تاکہ اس سپر قوت سے جو کائنات کی سپر قوت ہے، جو ہر شے کا مالک ہے، اس سے ہمارا رشتہ جو استوار ہو جائے، اس کو راضی کرے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر ساری عالمی قوتیں سب ایک ہو جائے، پر تب بھی پاکستان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ بات کا نتیجہ کیا نکلا، حاصل کیا ہے بات کا، کہ ہم حاصل کریں، اسلحہ حاصل کریں، ایٹمی اسلحہ حاصل کریں، لیکن اپنی اصل توقعات اور اپنا جو وہ اپنے اسباب پہ نہ رکھیں، مسبب الاسباب پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں تاریخ میں بہت سی ملتی ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کہ ایک طرف ہم غزوہ بدر میں بالکل تہی دامن تھے اسلحے کے حوالے سے، لیکن ہمیں کیسے فتح ہوتی ہے، اور غزوہ حنین میں ہمیں برتری حاصل ہے دشمن پر اسلحے کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، لیکن ایک دفعہ تو وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کی جو تیر اندازی ہوئی اور مسلمانوں پر تیر آئے تو ایک دفعہ تو بکھر گئے نا، ایک دفعہ تو شکست ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کال کی، پھر وہ شکست فتح میں بدلی۔ لیکن اللہ نے بتا دیا کہ تم اس بات پہ مت غرام کرو کہ تم تعداد میں زیادہ ہو، تمہارے پاس اب اسلحہ زیادہ ہے، لہٰذا ہمارا مسئلہ تو 2 گنا ہے، ہم کمزور بھی ہیں اور پھر بھی اللہ کی مدد نہ چاہیں، تو پھر اس سے بڑی آپ خود سے دشمنی کیا ہوگی؟ کہ طاقتور بھی ہونا، مسلمان کو چاہیے کہ اس کو یقین ہونا کہ میں ساری دنیا کو فتح کر سکتا ہوں، تب بھی یہ کہے کہ میرا اللہ مجھے فتح دلائے گا تو میں فتح حاصل کروں گا۔ اور اللہ فتح کب دلاتا ہے، کیسے دلاتا ہے؟ جب آپ اللہ کے بن جائیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، ہم اس کے مسنجر، اس کے پیغام رسا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔
وہی بات ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. لہٰذا اس کمزور ناتواں پاکستان اگر طاقتور بھی پاکستان ہوتا نا تو اس کو ضرورت تھی کہ وہ اللہ کی طرف دیکھتا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ ملک میں نافذ کرتا، جو پاکستان بناتے وقت وعدہ کیا تھا جس کا اسے پورا کرتا. یہ جو ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں بالکل سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے نعرہ کیا لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس نعرے کو ہم عملی شکل دینے کی کوشش کرتے، پاکستان صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بن جاتا. کیا جرت تھی آج امریکہ، روس، چائنا ایون سب مل جاتے، پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. اس پر ہمیں مکمل یقین ہے. اللہ کرے کہ جن باتوں پہ ہمیں یقین ہے اس پر ہم عمل درآمد بھی کریں، اس کی طرف بڑھیں. وگرنہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا تعلق خاص کسی قوم سے نہیں ہے، وہ تو اس سے اپنا تعلق جوڑے گا جو اس سے تعلق جوڑے گا، جو اس سے اپنا تعلق منقطع کرے گا اللہ اس سے اپنا تعلق منقطع کر لے گا. تو طاقتور نہیں کچھ کر سکتا، ہم کمزور اس کی مدد کے بغیر کیا کر سکتے ہیں. ایوب بیگ صاحب اور ضیاء الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اس پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.